جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 23 کرنے کا بل سینٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ جو تقاریر وغیرہ ہو رہی تھی میں سن رہا تھا، کہا گیا کہ جی بڑی تعداد زیادہ ہے، ملک میں 25 کروڑ کا ملک ہے تقریباً، تو صرف 17 ججز جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، 23 ججز ہونے چاہیے۔ کیسز پینڈنگ ہیں، اس چیز کا بھی بار بار ذکر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے پاکستان کا، اس کی جو اپنی رپورٹ ہے اس کے مطابق 2023 کے دسمبر تک جو فگرز تھیں اس میں 82% کیسز ایسے ہیں جو لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہیں، یعنی جو ضلعی لیول کے اوپر عدالتیں ہیں وہاں پہ پینڈنگ ہے، جن کی تعداد 18 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور سپریم کورٹ میں غالباً 55,000 سے 70,000 کا فگر جو ہے وہ کوٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے کم اگر کہیں پہ کیسز پینڈنگ ہیں وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن وہاں پہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح کے ججز کی وہاں پہ تعیناتی ہو تو تاکہ وہ جج اکثریت میں آ جائیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سوچ رکھتے ہیں یا ان سے وہ ایگری کریں یا اس طرح کی وہ سوچ رکھیں جو ان کی سوچ سے مطابقت رکھتی ہو۔ اب یہ اپوزیشن کا الزام ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو صرف ججز کو اس لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ انصاف جلدی سے جلدی فراہم ہو سکے۔ دوسری جانب آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے عمران خان صاحب نے پھر گفتگو کی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، پوری خبر وہاں پہ رپورٹ ہوئی بھی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، کبھی انکار نہیں کیا، لیکن بات ان سے کریں گے جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قابلیت ہے۔ محمود خان اچکزئی کو بات کرنے کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، کوئی بھی آفر لے کر آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے تو مطلب کس سے، یعنی اگر ہم حکومت والوں سے بات کریں گے تو بنیادی طور پہ ہم جو فراڈ الیکشن ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہتے ہیں کہ بات کرو ان سے، کیا بات کریں جن کو خوف ہے کہ الیکشن کھل گیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو اس خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب جس دن حلقے کھلیں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ گینس بک میں 2 ریکارڈ درج کیے جائیں گے، مطلب 2 نئے ورلڈ ریکارڈ بن گئے ہیں پاکستان میں۔ گینس بک میں ایک یہ ریکارڈ درج ہوگا کہ جنہوں نے ووٹ کو عزت دینی تھی وہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے بوٹ کو عزت دے دی انہوں نے۔ دوسرا جناب ریکارڈ یہ ہوگا کہ نواز شریف نے 4 چیف کو ساتھ ملایا پھر بھی الیکشن ہار گیا، مطلب کہ سب کو ساتھ ملایا، یعنی چیف جسٹس کی وہ کہہ رہے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر، ان سب کو ساتھ ملایا لیکن پھر بھی وہ الیکشن ہار گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا خان صاحب نے کہ جب بھی 9 مئی کی بات آپ سنتے ہیں، شور زیادہ سنتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس لیے شور اٹھتا ہے کہ کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ شاید ہماری کوئی بات چیت ہونے لگی ہے تو یہ 9 مئی کا شور مچا دیتے ہیں۔ 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ 9 مئی اگر کھل گیا اور وہ اسے بھول گئے تو حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، یعنی اگر 9 مئی کی تحقیقات ہو گئی، معاملات آگے بڑھ گئے، ساری چیزیں واضح ہو گئیں تو ان لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت ان کی جو ساری سیاست ہے وہ 9 مئی کے اوپر کھڑی ہے۔ پھر جو خان صاحب کے اوپر اور ان کی جماعت پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ جناب وہ فوج کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف سے زیادہ کسی کو فوج کو برا بھلا کہتے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کو فوج کو برا بھلا کہتے سنا ہے تو وہ خواجہ آصف ہے۔ اور اسی طرح حمود الرحمان جو کمیشن کی رپورٹ ہے، پہلی دفعہ اس کا ذکر میں نے احسن اقبال سے سنا تھا۔ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا بیان بھی احسن اقبال نے دیا تھا۔ احسن اقبال نے ہی کہا تھا کہ ملک میانمار بننے جا رہا ہے، یعنی برما بننے جا رہا ہے۔ اگر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن گیا تو پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی، حکومت کو کیا مسئلہ ہے اس سارے ایشو میں۔ 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ مجھے اغوا کرنے کا جس نے حکم دیا اور جس نے CCTV فوٹیج غائب کی 9 مئی کی سازش اسی نے کی۔ اب یہ وہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے جو پہلے دن سے سیم ہے۔ بیچ میں بہت ساری ایسی خبریں آتی رہیں کہ جناب انہوں نے غیر مشروط معافی یا مشروط معافی مانگ لی ہے، وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس بیانیے میں ان کی کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جتانے کے لیے 74,000 ووٹ دلوائے گئے، ان سے بات کرنا، الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنا ہے۔ ہمارے 8 سپتمبر کے جلسے کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ PTI کو واپس دلوایا جائے،
یہ ہمارا ایک مقصد ہے. دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جی قبضہ گروپ سے ملک کو حقیقی آزادی دلوائی جائے. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ملک میں آزاد عدلیہ ہو جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے. اچھا، قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کے لیے عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے. جی یہ الزام بھی عمران خان صاحب نے لگایا. یہ ساری خبر آپ ایکسپریس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رپورٹ ہوئی بھی ہے. پاکستان میں کرکٹ کی تاریخ میں اس مقام تک جو ہے کوئی نہیں پہنچا جہاں میں پہنچا ہوں. پاکستان میں سب سے بڑا جو رفائی کام کرنے والا وہ بھی میں ہوں. ہم نے 2 اسپتال بنائے، 2 یونیورسٹیاں بنائی، 1 یونیورسٹی اور بن رہی ہے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں جناب ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے، تو غالباً یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر عمران خان صاحب نے بات کی. اب وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لانا چاہتے ہیں. آج جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اب میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس سے آگے بڑھیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، تو لہٰذا آپ لوگ روز اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، روز اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. آپ جو ہے آگے بڑھیں اس سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ میڈیا اس کے اوپر ڈسکس نہ کرے، یوٹیوبر اس پہ بات نہ کریں، تو وہ حکومت 1 منٹ میں کر سکتی ہے اور یہ ساری بحث ختم ہو جائے گی. یہ ساری بحث فوراً رک جائے گی. وہ کیسے رکے گی؟ وہ ایسے ہی رکے گی جیسے انہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. جب ان کا چیف جسٹس بننے کا وقت آیا تھا تو 3 مہینے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور ان کی حکومت نے ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب اکتوبر کی فلانی تاریخ سے وہ چیف جسٹس ہوں گے. تو ابھی جو موجودہ اگلے چیف جسٹس آنے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی تعیناتی میں تو اب تقریباً 50 کے قریب دن رہ گئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غالباً 54 دن میں یا 53 دن کے اندر انہوں نے ریٹائرڈ ہو جانا ہے. تو آپ نوٹیفیکیشن کر دیں منصور علی شاہ صاحب کا تو یہ بحث فوراً ختم ہو جائے گی. میڈیا اس کے اوپر بات چیت بھی ختم کر دے گا، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوگی، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن فار سم ریزن حکومت یہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی. اگر یہ حکومت نوٹیفیکیشن کر دے تو یہ ساری بحث آج ہی ختم ہو جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.